یہ تصور جو زبانی کلامی آج کے مسلمان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، کہاں ہے وسیلہ؟ تو نے تو زبان سے کہا ہے وسیلہ۔ اگر وسیلہ زبان سے ہی کہنا تھا تو زبان سے تو نے اللہ بھی کہا۔ فرحان کاظمی، لاہور، پاکستان۔ میرا سوال ہے کہ وسیلے کا اصل معنی کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہے؟ کیا ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مل گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر لاتعداد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وسیلے کا جو معنی ہے وہ ہے ذریعہ، اور انگریزی میں ہے میڈیم۔ لیکن یہ جو لفظ ہے وسیلہ، یہ حضور کی ذات کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذات وسیلہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو وسیلہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ کا وسیلہ جو کام آئے گا، اس وقت کام آئے گا جب محمد رسول اللہ سے آپ جڑے ہوں گے، ان تک رسائی ہوگی۔ اچھا، اب حضور کا دور نہیں ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہونا، تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ روحانی طور پر، قلبی طور پر ان سے منسلک ہونا ہوگا۔ ظاہر بات ہے اب حضور تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے وسیلہ حضور کا تلاش کریں گے؟ وہ کوئی ولی کامل ڈھونڈیں جو محمد رسول اللہ کے سینے سے جڑا ہوا ہے، جو بھی جڑا ہوا ہے اس سے آپ جڑ جائیں۔ اس سے آپ کیسے جڑیں گے؟ اس سے جڑنے کے لیے اس کے دل سے جڑنا ہوگا۔ اس کے دل سے کیسے جڑیں گے؟ جب اس کا دل تمہارے دل کو اللہ اللہ میں لگانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، تمہارے دل کو بھی اللہ اللہ میں لگا دیا، پھر وہ تمہارا دل مرشد کے دل سے جڑ جائے گا، اور پھر وہ وسیلہ مرشد سے ہوتا ہوا مولا علی تک، اور مولا علی سے ہوتا ہوا محمد رسول اللہ کی ذات تک، اور محمد رسول اللہ سے اللہ تک جڑ جائے گا۔ اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں چینلنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے مومنو، اللہ کے نام سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اتقوا اللہ، اللہ سے پاک ہو جاؤ، وابتغوا، اور ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ جو اس تک جا رہا ہے اس کو ڈھونڈو، اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر محنت کرو راہ سلوک میں، ہمارے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تصور جو زبانی کلامی آج کے مسلمان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، کہاں ہے وسیلہ؟ تو نے تو زبان سے کہا ہے وسیلہ۔ اگر وسیلہ زبان سے ہی کہنا تھا تو زبان سے تو نے اللہ بھی کہا۔ اللہ کہنے کے بعد کوئی ضرورت ہے لفظ وسیلہ بولنے کی؟ اگر زبان سے وسیلہ کہو اور پورا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نام جو تو نے لیا اس میں دم خم نہیں تھا۔ یہ نہیں ہوتا وسیلہ۔ وسیلہ ہوتا ہے ان کو حاصل جو کسی روحانی سلسلے سے جڑے ہوتے ہیں، ان کا شجرہ نسب حضور کی ذات تک پہنچتا ہے، وہ سلسلہ در سلسلہ نور کی ایک تار سینوں سے ہوتی ہوئی چلی آتی ہے اور سینے کو جوڑ دیتی ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں حضور کا وسیلہ، حضور کا وسیلہ کدھر ہے تیرے پاس؟ تو زبان سے کہہ رہا ہے نا، زبان سے تو کہہ دے جی میں اللہ والا ہوں، تو کیا پوری ہو جائے گی بات؟ بھئی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام اہل اسلام کو یہ فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ یہ آپ کی اتباع میں آ جائیں۔ تو آج بھی دستیاب ہے نا محمد رسول اللہ کی اتباع؟ کیسے دستیاب ہے؟ حضور تو نظر نہیں آ رہے کہیں۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ولایت کا فیض نکلا ہے، جو مولا علی کو ولایت عطا فرمائی، اور پھر وہاں سے مزید سلسلے نکلے، سینہ در سینہ علم چلا، سینہ در سینہ فیض اور نور چلا۔ ایسے کسی روحانی سلسلے سے جڑ جاؤ جو زندہ ہو، جس میں مرشدین کاملین تمہارے دلوں کو اللہ کے نور سے زندہ اور جاوید کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو مرشد کا سینہ اللہ کے رسول کے سینے سے جڑا ہے، اور تمہارا اگر مرشد سے جڑا ہے
تو یہ ہے وسیلہ. اب زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے. اب تو بول، یہ تار جڑی ہوئی ہے، وسیلہ موجود ہے، نہ بھی بول تو بھی خیر ہے کیونکہ موجود ہے نا. نہ بھی بول تو وسیلہ تو ہے نا. Amra TV, the place to connect with God.